11वां रुकू शुरू कर रहे हैं ना आज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरह बनी इसराइल, जिसे इसरा भी कहा जाता है, उसका 11वां रुकू शुरू हो रहा है आज, और आयत 95 से तिलावत और तर्जुमा शुरू होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मना अन्नास अन युमिनू इज़ जाअहुमुल हुदा इल्ला अन क़ालू अब्बअसल्लाहु बशरन रसूला। कुल लौ कान फिल अर्दि मलाइकतुन यमशून मुतमइन्नीन लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाए मलकर रसूला। कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम इन्नहु कान बिइबादिही खबीरन बसीरा। वमन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद वमन युद्लिल फलन तजिद लहुम औलिया मिन दूनिहि वनाशुरुहुम यौमल क़ियामति अला वुजूहिहिम उम्यन व बुकमन व सुम्मा मावाहुम जहन्नम कुल्लमा खबत ज़िदनाहुम सईरा। ज़ालिक जज़ाउहुम बिअन्नहुम कफ़रू बिआयातिना वक़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामन व रुफ़ातन अइन्ना लमबऊसूना ख़ल्क़न जदीदा। अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ क़ादिरुन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम व जअल लहुम अजलन ला रैब फ़ीहि फ़अबज़्ज़ालिमून इल्ला कुफ़ूरा। क़ुल लौ अंतुम तमलिकून ख़ज़ाइन रहमति रब्बी इज़् लअमसक्तुम ख़श्यतल इन्फ़ाक़ व कानल इंसानु क़तूरा। वलक़द आतैना मूसा तिस्सा आयातिन बय्यिनातिन फ़स्अल बनी इसराईल इज़ जाअहुम फ़क़ाल लहू फ़िरऔनु इन्नी लअज़ुन्नुका या मूसा मसरूरा। क़ाल लहू फ़िरऔनु इन्नी लअज़ुन्नुका या मूसा मसरूरा। क़ाल लक़द अलिमत मा अनज़ल हाउलाइ इल्ला रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि बसाइर व इन्नी लअज़ुन्नुका या फ़िरऔनु मस्बूरा। फ़अराद अन यस्तफ़िज़्ज़हुम मिनल अर्ज़ि फ़अग़रक़नाहु व मन मअहु जमीआ। व क़ुलना मिन बअदिही लिबनी इसराईल अस्कुनुल अर्ज़ फ़इज़ा जाअ वअदुल आख़िरति जिअना बिकुम लफ़ीफ़ा व बिलहक़्क़ि अंज़लनाहु व बिलहक़्क़ि नज़ल व मा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। व क़ुरआनन फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्सिन व नज़्ज़लनाहु तंज़ीला। क़ुल आमिनू बिही औ ला तुमिनू इन्नल्लज़ीना ऊतुल इल्म मिन क़ब्लिही इज़ा युतला अलैहिम यख़िर्रून लिलअज़क़ानि सुज्जदन व यक़ूलून सुब्हान रब्बिना इन कान वअदु रब्बिना लमफ़ऊला।
وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ سجدے میں شامل ہو جائیں سب، جہاں جہاں بھی لوگ اس پروگرام میں شامل ہیں سب سجدے میں شامل ہو جائیں۔ یہ اپنا اپنا سجدہ ہے، کوئی اجتماعی سجدہ نہیں ہے، اور جس رخ پہ بھی ہوں یہ سجدہ جو ہے قرآن تلاوت کا اس پہ ہو سکتا ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ یہ سورہ اسراء یا بنی اسرائیل یہاں اس آیت پہ مکمل ہوئی ہے، اس کے بعد ترجمہ شروع ہوتا ہے 95 آیت سے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا، کہ لوگوں کو اس بات کے سوا کسی بات نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لے آئیں جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی۔ کس بات نے روکا؟ یہ کہ ان قالوا ابعث اللہ بشر رسولہ، انہوں نے کہا کہ کیا خدا نے بشر رسول بھیجا ہے۔ یہ وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ازل سے لے کر اب تک اور آئندہ بھی ہمیشہ اسی طرح رہے گی۔ جو نبی آتے ہیں ان کو بشر سے کم دیکھا جاتا ہے، اور ان کا انکار اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ تو بشر سے بھی کم، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر بشر ہیں تو ذلیل اور بے معنی اور بے حقیقت۔ اور جب وہ گزر جاتے ہیں اور ان کی عزت دلوں میں پیدا ہونے لگتی ہے تو انسان پھر دوسری انتہا کی طرف بڑھتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہم نے اس لیے اس گزرے ہوئے کو مانا تھا کہ اس میں خدائی علامتیں تھیں، عام بشری علامتوں سے بالا تھا۔ اس لیے کوئی بھی ایسا پیغمبر جو آ کر یہ دعویٰ کرے کہ میں بشر ہوں اور رسول ہوں، اس سے بڑھ کر ان میں کوئی طاقت نہیں، نہ بشر سے بڑھ کر طاقت ہے، نہ رسالت کے دائرے سے بڑھ کر طاقت ہے۔ ایسے شخص کا وہ انکار کرتے ہیں کیونکہ پہلے گزرے ہوئوں کو لازماً بشر اور رسالت دونوں کے دائروں سے اونچا کر چکے ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قوم کے مطالبات گزرے ہیں، چند 2-4 دن پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، تو ان کا مطالبہ ایسا تھا جو نہ بشر پورا کر سکتا تھا نہ رسول پہلے پورا کر سکتا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جواب سکھایا کہ تم کہہ دو میرا دعویٰ ہی بشر اور رسول کہہ، تم مطالبے اس سے باہر کیسے کر سکتے ہو۔ ہر نبی کا انکار ہمیشہ اسی جھگڑے سے پر ہوا ہے، وہ نبیوں اور انسانوں سے بڑھ کر دعوے داروں میں کچھ چیزیں دیکھنا چاہتے تھے جو کبھی کسی دعوے دار نے پیش نہیں کی۔ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، تو کہہ دے کہ اگر زمین میں ملائکہ بس رہے ہوتے، یعنی فرشتہ سیرت لوگ ہوتے سارے، یمشون مطمئنین، وہ بڑے اطمینان کے ساتھ اور امن کے ساتھ زمین پر چلتے،
لنزلنا علیہم من السماء ملک رسولا، تو پھر تو ہو سکتا تھا کہ ہم ان کی طرف ایسا رسول بھیجتے جو فرشتہ ہوتا۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، مراد یہ نہیں ہے کہ واقعتاً، اس کو کہتے ہیں ہائپوتھیٹیکل کویسچن، یعنی کہ واقعتاً فرشتہ بھیجا جاتا رسول، کیونکہ فرشتوں کی طرف تو کوئی رسول نہیں بھیجا جاتا۔ یہاں فرشتوں سے مراد فرشتہ صفت انسان ہے۔ اگر تمہیں شرافت ہوتی، اگر تمہیں ملائکہ کے رنگ تمہیں پائے جاتے، تو پھر بعید نہیں تھا کہ خدا فرشتہ ہی اتار دیتا براہ راست، یعنی، اور فرشتہ اترتا ہے، انہی پر اترتا ہے جن میں ملائکہ کے رنگ پائے جاتے ہیں، اس لیے کوئی فرضی بات نہیں ہے یہ۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ اترا نا آخر، تو فرشتہ فرشتوں پر اترتا ہے، یہ معنی ہے، اور تمہارے لیے براہ راست فرشتہ نہیں اتارا جائے گا، کیونکہ تم اس اہل ہی نہیں ہو کہ براہ راست فرشتے تم پر اترے۔ ہاں، رسالت کی وجہ کی وساطت سے تمہیں پیغام ملیں گے جو ہمیشہ ملتے رہے ہیں۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، تو کہہ دے کہ تمہارے اور میرے درمیان اللہ ہی گواہ ہے، اللہ ہی نگران ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ یقیناً اپنے بندوں کے بارے میں بہت خبر رکھنے والا ہے اور ان کے حال پر نظر رکھنے والا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، وہ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہے جو ہدایت یافتہ ہے، وہ ہدایت دیا جاتا ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہے، بس وہی ہے جو ہدایت دیا جاتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جنہیں بھی وہ گمراہ کر دے، پس تو ان کے حق میں کوئی دوست ایسا نہیں پائے گا، ایسا مددگار نہیں پائے گا، ایسا سرپرست نہیں پائے گا جو خدا کے مقابل پر ان کی مدد کر سکیں۔ من دونہ ہی کا مطلب ہے خدا کے مقابل پر اسے چھوڑ کر ان کی مدد کر سکیں یا ان کو ہدایت دے سکیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، یہاں مدد کر سکیں یا ہدایت دے سکیں، دو ترجمے اس لیے کیے ہیں کہ یہاں کچھ آیت نے کسی ایک ترجمے پر اکتفا نہیں فرمائی، بلکہ اس مضمون کو چھوڑ دیا ہے کہ جنہیں اللہ گمراہ قرار دے دے وہ پھر بھٹکتے رہتے ہیں، نہ ان کا کوئی مددگار ہو سکتا ہے، نہ کوئی ان کا ہدایت دینے والا ہو سکتا ہے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور قیامت کے دن ہم انہیں اکٹھا کریں گے اپنے چہروں کے بل، یعنی اوندھے منہ، عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، وہ اندھے ہوں گے اور گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے۔ مَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی وہ ٹھنڈی پڑے گی ہم انہیں جلن میں بڑھا دیں گے۔ یہ بہت دلچسپ بیان ہے۔ اس سے پہلے میں عرض کرتا ہوں وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، جو پہلا حصہ ہے من یہد اللہ، اس میں واحد کی طرف ضمیر پھیری گئی ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے کہ بھی خدا تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو وہی ہے جو ہدایت پاتا ہے، یعنی اجتماعی طور پر سارے اکٹھے ہدایتیں پاتے ہیں، فردن فردن جو ہدایت کا مستحق ہوتا ہے چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا جاتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ، اور جس گروہ کو بحیثیت گروہ خدا گمراہ قرار دے دیتا ہے ان میں سے پھر کوئی ہدایت پانے والا نکل نہیں سکتا، یعنی یہ آخری فیصلہ گروہ ہی ہے، جس کو کہہ دے کہ اب اس میں کچھ نہیں رہا باقی، یہ گند ہے، اس کو پھینک دینا چاہیے، تو ان کے لیے پھر تو دیکھے گا کوئی بھی ایسا دوست یا رہنما یا مددگار ان کے لیے تو نہیں پائے گا۔ قیامت کے دن ہم انہیں اوندھے منہ اکٹھا کریں گے۔ اس سے پہلے قرآن کریم میں یہ مثال گزر چکی ہے
کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں وہ چوپاؤں کی طرح ہیں، اور اندھے اور بہرے ہیں، یا بہرے اور گونگے ہیں ذکر ہے کون سے شاید میں؟ اندھے کا ذکر غالباً نہیں ہے، بہرے اور گونگے ہیں۔ ہم کالانعام بل ہم اضل، وہ آیت نکالیں جی۔ وہ تو چوپاؤں کی طرح ہے، یہ جو ہدایت ایک دفعہ آ جائے اس کا انکار کر دے تو چوپائیں ہو جاتے ہیں اوندے منہ والے۔ نکلی پڑھیں سورہ اعراف کی، ہاں جی۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ یہ تین صفات جو یہاں بیان کی گئی ہیں یہ وہاں بیان کی گئی ہیں، اور یہ چونکہ جانور چوپائے سر نیچے کر کے چلتے ہیں، ان کو دور ارد گرد کی دور کی چیز جب وہ سر جھکا کے چل رہے ہوں وہ دکھائی نہیں دیتی، بعض اگلے قدم کا نہیں پتہ چلتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو آسمانی ہدایت سے منہ پھیر لیتے ہیں ان کا نقشہ کھینچا ہے کہ جسمانی طور پر ان کی نگاہیں اوپر نہیں اٹھتی، وہ زمین پہ لگی رہتی ہیں، اور ایسے چوپائے نہیں ہیں جو ہوشیار ہوں اور چاروں طرف دیکھ سکیں، ایسے چوپائے ہیں جن کو نہ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے، نہ وہ خود کچھ عرض حال بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں چوپاؤں کی طرح، بل ہم اضل، وہ ایسے چوپاؤں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، کیونکہ ایسے چوپاؤں کو اگر کوئی پکڑ کر ہدایت کی طرف لے جائے یا ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے ایک طرف لے جائے تو وہ چلے جاتے ہیں، اس حالت میں بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو بدبخت قوم ہے جس نے ہدایت سے روگردانی کر لی ہو پوری طرح، آسمان کی طرف نگاہ کرنے کی بجائے زمین پر اس کی نظریں گڑی رہے ہیں، ان کے متعلق خدا فرماتا ہے یہ ان سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔ شر من تحت عدیم السماء حدیث جو ہے اس مضمون سے تعلق رکھتی ہے، بل ہم اضل اور شر من تحت عدیم السماء۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ جزا ان کی اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کر دیا، وقالو، اور یہ کہا اذا کنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہڈیاں اور ریزہ ریزہ مراد یہ ہے ہڈیاں جو گل سڑ کر برادہ بن گئی ہوں، بس ہڈیاں بعض دفعہ دیر تک قائم رہتی ہیں، بعض دفعہ گل سڑ کر بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دونوں صورتیں وہ پیش کرتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے یا ہڈیاں گل کر گوشت میں سب کچھ ہم ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے، کیا ہم ایک نئی تخلیق میں اٹھائے جائیں گے، خلقاً جدیدہ، یا ان کی مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیں ایک نئی صورت پر اٹھایا جائے گا، سوال یہاں یہ ہے کیا ہمیں دوبارہ تخلیق کیا جائے گا۔ اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے خلقاً جدیدہ سے وہ خلق جدید کا مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ واقعتاً خلق جدید کے طور پر پیش فرماتا ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر، کیا وہ یہ بات نہیں دیکھتے، کیا انہوں نے دیکھا نہیں یا سمجھا نہیں کہ ان اللہ، کہ اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ، انا میں یقیناً کا مضمون ضروری تو نہیں ہوتا، وہ کہ کے معنی آ جاتے ہیں صرف، کیوں جی یہی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، قادرٌ، اس بات پر قدرت رکھتا ہے، الا ان یخلق مثلہم، کہ وہ ان جیسے پیدا کر دے، وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ،
اور اس نے ان کے لیے ایک ایسی معین مدت مقرر فرما دی ہے، جس کے معین گھڑی مقرر فرما دی ہے، جس کے بارے میں کوئی بھی شک نہیں۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، اور ظالموں نے محض ناشکری کی بنا پر انکار کیا ہے۔ یہاں زمین و آسمان کی پیدائش کی طرف حوالہ دے کر یہ بتا دیا کہ زندگی کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، بلکہ کائنات بھی ابھی اپنے یعنی ڈوبی ہوئی تھی، جسے چاہے بلیک ہول میں ڈوبو سمجھیں، جو بھی سمجھیں، یعنی کائنات کا بھی کوئی وجود نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ تو کیا وہ زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے؟ اور کیا جو چیزیں بن چکی ہوں ان سے دوبارہ زندگی پیدا ہونا اس سے بھی زیادہ بڑا تخلیقی معجزہ ہے؟ اس لیے عقل کرو، تم اگر ہو اور تم پوچھ رہے ہو اور سوال اٹھا رہے ہو تو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم جیسوں کو دوبارہ پیدا کر دے، کیونکہ تم جیسے پیدا ہونا تو کوئی مشکل مضمون ہی نہیں، مگر کچھ بھی نہ ہو اور پھر تم پیدا ہو جاؤ اور بڑی بڑی باتیں کرنے لگو، یہ ہے اصل بات۔ تو یہ بات جو قرآن کریم کی آیات ہیں، ہر ایک سب آیات اپنے اندر بڑی محکم دلیلیں رکھتی ہیں، محض دعوی نہیں ہیں۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ اللہ تعالیٰ تو بے انتہا فضل رحم فرمانے والا ہے، ایسی ساری کائنات اس نے انسان کو عطا کر دی، ان معنوں میں کہ ساری تخلیق کا فائدہ انسان کو پہنچا ہے، اور انسان ساری کائنات کا ملخص بھی ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے والا بھی ہے۔ خدا کی رحمت اور خدا کی جو سخاوت کا استعمال ہوتا ہے یہاں لفظ، خدا تعالیٰ کی سخاوت کا یہ عالم ہے، اور بندوں کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم یہ ساری کائنات کے بھی مالک ہو جاتے، جو بھی خزانے میں نے پیدا کیے ہیں یہ سارے کے سارے تمہارے قبضہ قدرت میں آ جاتے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو پھر بھی تم انفاق کے ڈر سے رک جاتے، ڈرتے، کنجوس ہو جاتے اور ہاتھ روک لیتے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، بچپن میں جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو بعض لڑکے وہ قطورہ سے کتورا سمجھتے تھے، اور وہ چھوٹی عمر کی لڑکیاں وہ کتورا کہنے لگ جاتے تھے۔ یہ جہالت ہے، یہ قاف بڑے قاف سے قطورہ عربی کا لفظ ہے، وہ جو کتورا کہتے تھے وہ پنجابی کا کتورا، کتے کے بچے کو کتورا کہتے ہیں۔ تو اب بھی تلفظ میں احتیاط کرنی چاہیے، قطورہ پڑھنا چاہیے، کتورا نہیں پڑھنا چاہیے۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، یہ جو انسان کا حال بیان فرمایا ہے یہ ایک دعویٰ ہے، اور دلیل کیا ہے کہ انسان ایسا ہی ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ جب خدا نے اپنے سارے خزانے انسان کو پیش کر دیے اور رکا نہیں، کوئی تردد نہیں کیا، تو انسان کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ انسان خالق نہیں ہے، اور اس کی ہر ملکیت محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ چونکہ خالق ہونے کی حیثیت سے مالک ہے اس لیے اس کے خزانے ختم ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی دے دے اور جو کچھ اور بھی ہے وہ دے دے، ساری کائنات دے دے، تب بھی خدا تعالیٰ کے خزانے ختم نہیں ہو سکتے۔ یہی مضمون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر کسی کنجوسی کا وہمہ بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کنجوسی کا مضمون چیز کے ختم ہونے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر چیز ختم نہ ہو تو انسان کبھی اس میں کنجوسی نہیں کر سکتا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو 9 نشانات، روشن نشانات دیے تھے۔ فصل بنی اسرائیل، پس بنی اسرائیل سے پوچھ،
اذ جاءہم فقال لہ فرعون انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ جب وہ ان کے پاس آیا، فقال لا لہ فرعون، اذ جاءہم سے مراد نشانات بہرحال نہیں، مراد رسول حضرت موسیٰ ہی ہیں۔ فصل بنی اسرائیل، پس بنی اسرائیل سے پوچھ، جب وہ ان کے پاس آیا، فقال لہ فرعون، تو اسے یعنی حضرت موسیٰ سے فرعون نے کہا، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، میں تجھے ایسا دیکھ رہا ہوں، یقیناً میں تجھے ایسے دیکھتا ہوں جیسے کوئی شخص جس پر جادو کر دیا گیا ہو۔ تو ایک جگہ اکثر جگہ تو وہ ساحر کہتا ہے، لیکن اس موقع پر کہتا ہے کہ ایسا ہے جس پر جادو کر دیا گیا ہے، کیونکہ نشانات ایسے تھے کہ وہ حضرت موسیٰ بنا نہیں سکتے تھے، اور نشانات ایسی عظمت رکھتے تھے کہ وہ فرعون یہ سمجھتا تھا کہ شاید موسیٰ کی خاطر اور جادوگروں نے مل کر یہ نشان دکھایا ہے، اور موسیٰ خود بھی مسحور ہوا بیٹھا ہے۔ اس بات میں، یہ مسحور کہنے میں فرعون جو ہے وہ زیر الزام آ جاتا ہے۔ پہلے کہا کرتا تھا جادوگر ہے، یہ تسلیم کر بیٹھا کہ موسیٰ کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے موسیٰ جو کہتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یہ قریب ترین اعتراف ہے فرعون کا۔ چنانچہ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ فرماتے ہیں، قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، تو جان چکا ہے، صاف کھل گئی ہے بات۔ یہ ساحر کہتے کہتے مجھے مسحور جو کہنے لگ گیا ہے، تو بات خوب کھل گئی کہ تو جان چکا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ رب السماوات والارض نے یہ نشان دکھائے ہیں، بصائر، جو آنکھیں کھولنے والے ہیں، جو بصیرت عطا کرنے والے ہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، بس اب میں یقیناً تجھے ہلاک شدہ سمجھتا ہوں۔ یعنی نشانات ایسے دیکھے جو آنکھیں کھول دیتے ہیں، وہ دیکھے اور تسلیم کر لیا کہ میری بنائی باتیں نہیں ہیں۔ پھر جو تو انکار کر رہا ہے، تو اب میں سمجھتا ہوں تیرے لیے نجات کی کوئی راہ باقی نہیں رہی، تو یقیناً ہلاک شدہ ہے۔ یہاں جو بائبل کا حوالہ دیا گیا ہے، یعنی بائبل کا لفظ کہے بغیر کہ بنی اسرائیل سے پوچھ، اذ جاءہم، کہ جب موسیٰ آیا تھا تو کیا واقعہ ہوا تھا، یہ آیت اور یہ حوالہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کریم بنی اسرائیل کی نقالی میں نہیں ہے، کیونکہ ان کی ہر بات اوٹ پٹانگ ہے جو وہ بیان کرتے ہیں موسیٰ کے حوالے سے۔ اس لیے پوچھ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں، بالعمومی یہ گواہی دیں گے کہ نشانات ظاہر ہوئے تھے۔ اس سے آگے جو بھی وہ کہیں گے وہ قرآن اس کو جھٹلا رہا ہے۔ اس لیے پوچھ ان معنوں میں نہیں ہے کہ علم حاصل کر، پوچھ ان معنوں میں ہے کہ ان کے علماء سے پوچھ لے، 9 نشان ضرور ظاہر ہوئے تھے۔ اتنی سی بات، اس سے آگے اس کا مطلب لینا درست نہیں ہے، کیونکہ بنی اسرائیل جو باتیں کرتے تھے وہ بائبل کی بگڑی ہوئی شکل پر مبنی تھیں، یا باتیں سمجھتے تھے اس زمانے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور ایسی بگڑی ہوئی شکل پر مبنی تھی جہاں معلوم ہوتا ہے کہ جس نے حضرت موسیٰ سے یا کسی سے کلام الہی سنا ہے وہ پوری طرح سمجھ نہیں سکا، یا انقطاع ہو گیا ہے اس میں سننے میں اور تحریر میں۔ اور یہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ سینکڑوں سال بعد، یعنی حضرت موسیٰ کے اوپر نزول وحی کے سینکڑوں سال کے بعد آپ کی وحی تحریر میں لائی گئی ہے۔ اس سے پہلے سب سنی سنائی باتیں تھیں، پھر بعد ازاں بھی جب تحریر میں لائی گئی، منضبط ہو گئی، تو بیچ میں نبوکد نظر کے حملے کی وجہ سے پھر ایک انقطاع پیدا ہوا، جبکہ سب تحریر ریکارڈ جلا دیا گیا تھا۔ تو عزرا نبی نے پھر دوبارہ اثر نو اس کو محنت کر کے اکٹھا کیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کہنا درست نہیں کہ بائبل غلط ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بائبل تو ٹھیک ہی تھی،
مگر لکھنے والوں نے اور زمانے کے جو تعطل تھا بیچ میں، اس کی وجہ سے کچھ کا کچھ سمجھ لیا اور لکھنے والوں نے غلط لکھا، اور صاف پتہ چلتا ہے کہ صداقت بھی بیچ میں موجود ہے کچھ، اور غلط فہمی بھی، اور مبالغے کی تو حد ہی ہو گئی ہے۔ اتنا مبالغہ ہے کہ زمین آسمان کے قلابے ملا دیے گئے ہیں۔ اب قرآن کریم بیان اور ان بیانوں کا فرق دیکھیں تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ الہی کلام جو محفوظ ہے اس کی شان اور ہے، اور جو الہی کلام محفوظ نہیں رہا اس کا حلیہ بگڑ کر کوئی پہچانا بھی نہیں جاتا بعض دفعہ کہ الہی کلام ہو سکتا ہے۔ حضرت قرآن کریم نے بیان کیا کہ موسیٰ کا عصا تھا جو حضرت موسیٰ نے پھینکا اور وہ سانپ بنا۔ اور یہ واقعہ جادوگروں کے رسیوں کو سانپ دکھانے کے بعد کا ہے قرآن کریم کی روح سے۔ پہلے وہ عصا پھینکا، رسیاں پھینکی گئیں، پھر حضرت موسیٰ نے عصا ڈالا اور وہ عصا ان کی رسیوں میں نکلا، یہ معجزہ بنتا ہے۔ بائبل عصا کو پہلے کہتی ہے، اور جب عصا موجود تھا اتنا بڑا تو رسیوں کا کیا کام تھا وہاں آ کر وہ سانپ بن کے وہ حرکتیں کرتی، اور وہ بائبل کہتی ہے کہ پہلے حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا تو جادوگروں نے کہا ہم بھی پھینک کر سکتے ہیں، چنانچہ انہوں نے رسیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گئے۔ تو کتنا فرق ہے ان دونوں بیانوں میں اور ان کی صحت اور شوکت میں۔ بائبل کے اصل الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، ہم نے موسیٰ پر وحی فرمائی کہ اب اپنا سوٹا پھینک۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ نگل جائے گا وہ جو جھوٹ بنا رہے ہیں، اس فرضی قصے کو جو انہوں نے بنا رکھا ہے اسے ختم کر دے گا۔ بائبل کہتی ہے خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا لاٹھی۔ یہ ایک اور واقعہ ہے جو پہلے کا ہے جس کو قرآن کریم نے الگ بیان فرمایا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اسے زمین پر ڈال دے، اس نے اسے زمین پر ڈال دیا اور وہ سانپ بن گئی، اور موسیٰ اس کے سامنے سے بھاگا۔ یہ تو وہی واقعہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صرف ایک جو انہوں نے بیچ میں لطیفہ کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ تو کہتا ہے نا اس کو پکڑ لے اور وہ سانپ نہیں، تیرا سوٹا پھر سوٹے کا سوٹا دکھائی دینے لگے گا۔ تو تب خداوند نے موسیٰ سے کہا ہاتھ بڑھا کر اس کی دم پکڑ لے۔ یہ بائبل نے دم کا حوالہ دے کر یہ شاید یہ ظاہر کیا کہ ڈر تھا، حالانکہ دم اگر پکڑی جائے سانپ کی تو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے۔ وہ الٹ کر حملہ کرتا ہے، سانپ کو ہمیشہ گردن سے پکڑا جاتا ہے۔ تو یہ جو بیان ہے صاف پتہ چلتا ہے نہ ان کو وحی کا کوئی علم تھا جنہوں نے یہ لکھا ہے، نہ سانپ کی عادت کا پتہ ہے۔ پھر اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، اب یہ واقعہ فرعون والا آ جاتا ہے کہ جب فرعون تم کو کہے کہ اپنا معجزہ دکھاؤ تو ہارون سے کہنا کہ اپنی لاٹھی لے کر فرعون کے سامنے ڈال دے تاکہ وہ سانپ بن جائے۔ اور موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے۔ اب حضرت موسیٰ کا عصا کا واقعہ بائبل تسلیم کرتی ہے کہ یہ معجزہ موسیٰ کا تھا اور موسیٰ کا عصا تھا، اور اگلے سانس میں لکھنے والے یہ تماشا بنا دیتے ہیں کہ خداوند نے کہا کہ ہارون سے کہے کہ وہ اپنا سونٹا ڈالے، اور موسیٰ ہارون فرعون کے پاس گئے، انہوں نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا، اور ہارون نے اپنی لاٹھی فرعون اور اس کے خادموں کے سامنے ڈال دی اور وہ سانپ بن گئی۔ تب فرعون نے بھی داناؤں اور جادوگروں کو بلوایا، اور مصر کے جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا، کیونکہ انہوں نے بھی اپنی لاٹھی سامنے ڈالی اور وہ سانپ بن گئی۔ لیکن ہارون کی لاٹھی ان لاٹھیوں کو نگل گئی۔ نگلنے کا مضمون تو موجود ہے، لیکن ایک تو ہے کہ لاٹھی کو نگل گئی، اور یہ محفوظ کلام الہی
اور مبدل کلام الہی میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اول تو اس کی موجودگی میں آیون و ناس پہ جادو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ جب ایک عصا موجود ہو ایک بڑے اژدہا کی صورت میں تو پھر وہ رسیاں سپونیاں کیسی بن سکتی تھیں، لیکن انہوں نے پھینکی اور پھر یہ ان سب رسیوں کو نگلنے لگ گیا، ان سانپوں کو یہ عصا نگلنے لگ گیا، یہ انہوں نے نقشہ کھینچا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ پہلے حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ تم اپنی رسیاں پھینکو۔ جب وہ رسیاں پھینکیں تو خدا تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا۔ کہاں ہے وہ؟ ہاں جی نیچے چلا گیا آپ کو؟ اچھا جی، یہ آیت دیکھیں نا موازنے کے لیے، ہاں یہ ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ ما یافکون ہے، رسیوں کو نگلنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور جو یافکون کا مضمون ہے وہ خدا دوسری جگہ بیان فرما چکا ہے کہ آنکھوں کا جادو تھا، اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اسی لیے ہمارے مفسرین بعض دفعہ اس مشکل میں پڑ گئے ہیں، اور جماعت احمدیہ کی تفسیروں میں بھی یہ بات ہے کہ انہوں نے غالباً رسیوں کو پارا بھر کر یا اور اس طریق پر سانپ کی طرح چلتا ہوا دکھایا ہے، اور جب سوٹا پڑا ہے تو وہ ٹوٹ گیا ان کا جادو۔ لیکن جو قرآن کریم نے بیان کیا اس تشریح کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے میرے نزدیک۔ میرے تو ایک ذرہ بھی شک اس بات میں نہیں کہ وہ مسمرزم تھا جیسا کہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی غالب طاقت کی وجہ سے جب وہ مسمرزم ٹوٹا ہے تو جو کچھ دکھائی دے رہا تھا، جو حقیقت تھی وہ دکھائی دینے لگی۔ تو جو نگلا گیا ہے وہ جھوٹ نگلا گیا ہے، نہ کہ رسیاں۔ آگے ید بیضاء کا معجزہ، حضرت موسیٰ کا معجزہ جو بائبل نے بنایا ہے، اگر سوچیں کہ کتنا خوفناک بن جاتا ہے۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ دوسری جگہ فرمایا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ۔ النمل 13، کہ تو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، جب نکلے گا تو وہ روشن، سفید روشن، بیماری کے بغیر، صاف ستھرا صحت مند ہاتھ لیکن روشن نکلے گا۔ بائبل کہتی ہے پھر خداوند نے اسے یہ بھی کہا کہ تو اپنا ہاتھ اپنے سینہ پر رکھ کر ڈھانک لے۔ سینہ پر رکھ کر ڈھانک لے نہیں، قرآن کہتا ہے کہ اپنے گریبان جو ہے اس میں ہاتھ ڈال دے تو ڈھکا جائے گا آپ ہی، اسے چمٹا لے اپنے سینے کے قریب۔ اور اس نے اپنا ہاتھ اپنے سینہ پر رکھ کر اسے ڈھانک لیا، اور جب اس نے نکال کر دیکھا تو اس کا ہاتھ کوڑ سے برف کی مانند ہے۔ اچھا ڈرایا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے، کوڑیوں کی طرح نکلا ہے ہاتھ، اور کوڑیوں کی طرح نہیں بلکہ واقعتاً کوڑ کا مریض بنا ہوا تھا وہ، اور کوڑ ہو گیا تھا ہاتھ کو، اور کوڑی جس طرح سفید ہوتا ہے اس طرح وہ ہاتھ سفید ہو گیا۔ اور غیرہ سوئین نے نہ صرف کوڑ کی نفی کی ہے بلکہ اس کے منظر کی دلکشی کا نقشہ بھی کھینچا ہے۔ کوڑ کا جو لفظ ہے وہ بائبل میں برس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے یہ بنا لیا کہ جب سفید تھا تو ضرور برس ہو گئی ہوگی، اور برس ہوئی تو پھر وہ کوڑی بن کے نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن کریم نے غیرہ سو کہہ کر ان دونوں الزامات کی نفی فرمائی۔ نہ وہ بیمار ہاتھ تھا نہ وہ بدزیب تھا، کیونکہ اگر اس میں کوئی بھی مکروہ پہلو ہوتا تو غیرہ سوئن نہیں کہہ سکتے تھے۔ کتنا زمین آسمان کا فرق ہے محفوظ وحی میں اور غیر محفوظ وحی میں۔ اب جو سنین کا اعجاز ہے، کیوں جی میں کہا آپ ذرا ایک طرف ہٹ جائیں تاکہ گھڑی بھی نظر آ جائے کرے مجھے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ یا اس گھڑی کو کچھ اونچا لگایا کرو یا ایسی جگہ رکھو کہ بیچ میں سے صاف دکھائی دے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور ہم نے آل فرعون کو یقیناً قحط سالی کا شکار بنایا، قحط کے سالوں میں سے گزارا۔
ایسے سنین، ایسے سالوں کا نام ہے جو قحط زدہ ہوں، تو ہم نے ان کو قحط سے آزمایا۔ بائبل کہتی ہے تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کے پاس جا کر اس سے کہہ کہ خداوند عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں، کیونکہ اگر تو انکار کر دے اور ان کو جانے نہ دے اور اب بھی ان کو روکے رکھے تو دیکھو خداوند کا ہاتھ تیرے چوپایوں پر جو کھیتوں میں ہیں، یعنی گھوڑوں، گدھوں، اونٹوں، گائے، بیلوں اور بھیڑ بکریوں پر ایسا پڑے گا کہ ان میں بڑی بھاری مری پھیل جائے گی، اور خداوند اسرائیل کے چوپایوں کو مصریوں کے چوپایوں سے جدا کرے گا، اور جو بنی اسرائیل کے ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں مرے گا۔ اور خداوند نے ایک وقت مقرر کر دیا اور بتا دیا کہ کل خداوند اس ملک میں یہی کام کرے گا، اور خداوند نے دوسرے دن ایسا ہی کیا، اور مصریوں کے سب چوپائے مر گئے لیکن بنی اسرائیل کے چوپایوں میں سے ایک بھی نہ مرا۔ چنانچہ فرعون نے آدمی بھیجے تو معلوم ہوا کہ اسرائیلیوں کے چوپایوں میں سے ایک بھی نہیں مرا ہے، لیکن فرعون کا دل متعصب تھا، اس نے لوگوں کو جانے نہ دیا۔ اب سنین جو لفظ ہے اس کی یہ تشریح بھی ملتی ہے، اور نقص من ثمرات کی جو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے اس کی یہ تشریح بیان کی گئی ہے بائبل میں، یعنی بائبل میں اس مضمون کو یوں پیش کیا ہے، اور موسیٰ نے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں آدھی رات کو نکل کر مصر کے بیچ میں جاؤں گا، اور ملک بھر کے سب پہلوٹے فرعون جو تخت پر بیٹھا ہے اس کے پہلوٹے سے لے کر وہ لونڈی جو چکی پیستی ہے اس کے پہلوٹے تک، اور سب چوپایوں کے پہلوٹے مر جائیں گے۔ اب نقص من ثمرات ہے قرآن کریم میں، اور پہلوٹوں کو مرنے کا کوئی ذکر نہیں۔ کیوں جی ہے کہیں آپ کو یاد ہے؟ کیوں حافظ قرآن ہے کوئی ہمارے اندر یہاں؟ نقص من ثمرات پوری یاد نکالیں، ابھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیا لفظ ثمرات میں انسانی ثمرات اور نباتاتی ثمرات سب مراد لیے گئے ہیں، اور جو اگر پہلوٹوں کو مرنے کا واقعہ ہوا ہے کوئی تو وہ اس کے تحت آتا ہے، یا قرآن کریم میں بائبل کی طرح وضاحت سے ہے، یہ نکالیں۔ مجھے یاد نہیں کہ کہیں پہلوٹوں کے مرنے کا قرآن کریم میں کہیں ذکر ہو، بعض دفعہ پڑھتے پڑھتے نظر سے بات رہ بھی جاتی ہے کوئی۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ نہیں، وہ 9 نشانیوں والی آیت پڑھیں، 9 آیات اس میں ذکر ہوگا اگر ہوگا تو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں نا مسورہ والی بات، 9 آیات کے نشان دم وغیرہ وہ ذکر ہے ایک جگہ تفصیل سے، وہ میرے ذہن میں وہ نکالیں۔ میں کہا آپ کے بچے خیریت سے ہیں جرمنی؟ ہاں آپ کو اطلاع ملی وہاں سے؟ بھائی کب آیا تھا؟ کیا کہہ رہی تھی؟ ریحان کی امی کے پاس؟ ریحان ہے نا اس کا، وہ جو ہمارے پیر ساتھ جایا کرتا ہے۔ اچھا، خوش ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور بچے پہنچ گئے خیریت سے؟ جو کل گئے تھے 2 لڑکے پہنچ گئے؟ ابھی نہیں پہنچو؟ اچھا، کیوں جی نکلی؟ دو جگہ 9 آیات کا ذکر ہے، ایک سورہ اسراء والی یہ آیت اور دوسری سورہ نمل کی آیت 13 ہے جی۔ اس میں ہے وَادْخُلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ۔ نہیں، وہ قرآن کریم میں دم کے نیچے دیکھیں نا۔ ہاں یہ آیت ہے، یہ پڑھیں، آپ نے نکال لی۔ طوفان بھیجا ایک بار،
دوسرا والجرادہ اور ٹڈیاں بھیجیں والقمل اور مینڈک ہاں سوری قمل جوئیں دفعہ دیا مینڈک ٹھیک ہے والدم بدم اور خون آیات مفصلہ. تو یہ 9 بن جاتی ہیں. 4 5 کا یہاں ذکر ہے. 5 کا ذکر ہے لیکن اور 2 وہ ہیں عصا اور یہ بیضا اور وہ سانپ کا عصا بننا عصا کا سانپ بن جانا 2 وہ ہو گئے. اور سنین اور نقص میں ثمرات سنین اور نقص میں ثمرات 9 ہو گئے. ان کو ملا کر 9 بنیں گے نا. تو پھر اولاد کے مرنے کا کہیں کوئی ذکر نہیں. نقص من الثمرات ہی ہے اس کو اگر کیوں ویسے بھی قرآن شریف نے جہاں اولاد کا یا انفس کا ذکر کیا وہ علیحدہ کیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. انفس کا ہاں ذکر ٹھیک ہے علیحدہ کیا. الگ ہے. لیکن اگر آپ بہت کھینچیں بھی بائبل میں اس کی متبادل جگہ تلاش کریں تو قرآن کریم میں تو صرف ثمرات ملتا ہے. بائبل میں تفصیل سے ایک لمبی کہانی بیان ہوئی ہے اس لیے اس آیت کے مقابلے پر وہی پڑھنی پڑے گی. سمجھے ہے نا. کیونکہ اولاد کے مقابل اولاد کا ذکر نہیں تو اولاد کے مقابلے پر بائبل کی اولاد والی آیت تو دکھائی نہیں سکتے ہم آپ کو. یہ مجبوری ہے جو میں یہ پڑھ رہا ہوں. سمجھ گئے بات اب. اور موسیٰ نے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں آدھی رات کو نکل کر مصر کے بیچ میں جاؤں گا اور ملک مصر کے سب پہلوٹے فرعون جو تخت پر بیٹھا ہے اس کے پہلوٹے سے لے کر وہ لونڈی جو چکی پیستی ہے اس کے پہلوٹے تک اور سب چوپاؤں کے پہلوٹے مر جائیں گے. اور سارے ملک مصر میں ایسا بڑا ماتم ہوگا جیسا نہ کبھی پہلے ہوا اور نہ کبھی ہوگا. لیکن اسماعیلیوں میں سے کسی پر خواہ انسان ہو خواہ حیوان ایک کتا بھی نہیں بھونکے گا تاکہ تم جان لو کہ خداوند مصریوں اور اسرائیلیوں میں کیسا فرق کرتا ہے. اور تیرے سب نوکر جو میرے پاس آ کر میرے آگے میرے آگے سرنگوں ہوں گے اور کہیں گے کہ تو بھی نکل اور تیرے سب پیرو بھی نکلیں. اس کے بعد میں نکل جاؤں گا. یہ کہہ کر وہ بڑے تیش میں فرعون کے پاس سے نکل کر چلا گیا. حضرت موسیٰ نے یہ کہا. اب اس سے پہلی آیت جو تھی بائبل کی میں نے سنائی ہے نا آپ کو. اس کے بعد وہ ہے وہ دوسری آیت. اس سے نقشہ کھینچا گیا ہے کہ فرعون کے تمام مویشی مر گئے اور بنی اسرائیل کا ایک بھی نہیں مرا. اور اس کے نتیجے میں فرعون نے اتنا بھی نہ کیا کہ ان کے مویشی پکڑ کے گھیر لاتا اپنے پاس. یہ عجیب بات ہے. یعنی ان کے تو سب مر گئے اور کچھ بھی نہ رہا اور بنی اسرائیلیوں کا کتا بھی نہ مرا. اور فرعون اس کے باوجود یہ کارروائی نہیں کرتا جو اتنا غالب ہے اور انکار کر رہا ہے کہ ان کے مویشی پکڑ لے اور اپنے پاس رکھ لے. اس لیے ساری کہانیاں اور مبالغے ہیں جن کا وحی میں کوئی ذکر نہیں. اگر وحی میں ہوتا تو قرآن کریم اس کو لیتا اور اپنے ہاں محفوظ کر لیتا. طوفان کا نقشہ قرآن کریم کہتا ہے ہم نے طوفان بھیجا اور بائبل کہتی ہے پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ صبح سویرے اٹھ کر فرعون کے آگے جا کھڑا ہو اور اسے کہے کہ خداوند عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری بات کریں کیونکہ میں اب کی بار اپنی سب بلائیں تیرے دل اور تیرے نوکروں اور تیری رعیت پر نازل کروں گا تاکہ تو جان لے کہ تمام دنیا میں میری مانند کوئی نہیں ہے. اور میں نے تو ابھی ہاتھ بڑھا کر تجھے اور تیری رعیت کو وبا سے مارا ہوتا اور تو زمین پر سے ہلاک ہو جاتا پر میں نے تجھے فی الحقیقت اس لیے قائم رکھا ہے کہ اپنی قوت تجھے دکھلاؤں تاکہ میرا نام ساری دنیا میں مشہور ہو جائے. کیا تو اب بھی میرے لوگوں کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے کہ ان کو جانے نہیں دیتا؟
دیکھ میں کل اسی وقت ایسے بڑے بڑے اولے برساؤں گا جو مصر میں جب سے اس کی بنیاد ڈالی گئی آج تک نہیں پڑے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تاکہ سب ملک کے مصر میں انسان و حیوان اور کھیت کی سبزی پر جو ملک مصر میں ہے اولے گریں۔ اور موسیٰ نے اپنی لاٹھی آسمان کی طرف اٹھائی اور خداوند نے رعد اور اولے بھیجے اور آگ زمین تک آنے لگی اور خداوند نے ملک مصر پر اولے برسائے، بس اولے گرے اور اولوں کے ساتھ آگ ملی ہوئی تھی اور وہ اولے ایسے بھاری تھے کہ جب سے مصری قوم آباد ہوئی ایسے اولے ملک میں کبھی نہیں پڑے تھے۔ اور اولوں نے سارے ملک مصر اور ان کو جو میدان میں تھے، کیا انسان کیا حیوان، سب کو مارا اور کھیتوں کی ساری سبزی کو بھی اولے مار گئے اور میدان کے سب درختوں کو توڑ ڈالا، مگر جشن کے علاقے میں جب بنی اسرائیل رہتے تھے اولے نہیں گرے۔ اب وہ حیران تو پہلے مر چکے ہیں سارے، اولے پھر کن حوالوں پہ گرے ہیں، یہ سوال اٹھتا ہے۔ بائبل تو کہتی ہے حیوان تو سارے مار دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، کوئی کتے کا پلا بھی نہیں بچا تھا، تو یہ اولے پھر کن پہ گرے؟ پیچھے تو صرف حضرت موسیٰ کی قوم کے حیوان رہ گئے ہیں اور وہاں اولے گرے نہیں، تو مرا کون پھر اولوں سے؟ اور کھیتیاں اگر اس طرح برباد ہو گئیں تو بنی اسرائیل نے کہاں سے کھایا؟ مبالغے کی حد ہی ہوئی ہے۔ سارے ملک کی تمام کھیتیاں برباد، اور وہ چھوٹا سا علاقہ، وہ ہم نے جائزہ لیا ہے اس کے پرانے آثار قدیمہ دیکھ کر جو کھودائی ہو رہی ہے، صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، وہ 2 کلومیٹر لمبا یا اور اتنا ہی چوڑا، اس سے زیادہ اب تک جو کھدائی سے سامنے آئی ہے بات تقریباً اتنا ہی ہے، 3 کلومیٹر ہوگا معین۔ ابھی تک مجھے مصر سے رپورٹ نہیں ملی کیونکہ علمی شافی صاحب سے میں نے کہا تھا موقع پر جا کے جائزے لیں، لیکن وہ وفات پا گئے، اس لیے اب پتہ نہیں اس کا کیا حال ہے۔ ان کے صاحبزادے نے وعدہ کیا تھا کہ میں جا کے پتہ کروں گا۔ علمی شافی صاحب کا گاؤں وہی ہے جہاں سے آثار قدیمہ نکلے ہیں، اور مجھے صحیح یاد نہیں، زیادہ سے زیادہ جو کل رقبہ بنتا ہے وہ 6 کلومیٹر ہے اگر کنارے شامل کر لیے جائیں۔ اس میں آبادی تھی، اس میں وہ لوگ رہتے تھے اور بستے تھے، تو انہوں نے روٹی کہاں سے کھائی بعد میں؟ سوال تو یہ ہے کہ سب کچھ، ساری کھیتیاں برباد ہو گئیں اور ان کے جانوروں نے چارے کہاں سے کھائے؟ پھر جو بچے کچھ جانور رہ گئے تھے وہ بھی اس کا مطلب سب مارے گئے۔ تو یہ بائبل میں جو مبالغے ہیں یہ قطعی نشاندہی کرتے ہیں کہ انسان کے ہاتھ کی کروائیاں ہیں، خدا کا کلام نہیں، یعنی تھا بھی تو اب نہیں رہا۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تاکہ ملک مصر میں تاریکی چھا جائے، ایسی تاریکی جسے ٹٹول سکیں، یعنی تاریکی جسے ٹٹول سکیں نظر نہ آتی ہو، بالکل مکمل تاریکی۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھایا اور 3 دن تک سارے ملک مصر میں گہری تاریکی رہی، 3 دن تک نہ کسی نے کسی کو دیکھا اور نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا، بس سب بنی اسرائیل کے مکانوں میں اجالا رہا۔ تب فرعون نے موسیٰ کو بلوا کر کہا کہ تم جاؤ اور خداوند کی عبادت کرو، فقط اپنی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو یہیں چھوڑ جاؤ، اور جو تمہارے بال بچے ہیں ان کو ساتھ لیتے جاؤ۔ تو وہ جو بچے ہوئے تھے وہ ان پر نظر تھی، مگر وہ تو پہلے ہی اولے مار گئے تھے، ان بیچارے کو بس راہ کیا تھا جو پیچھے چھوڑ جاتے۔ پھر ٹڈیاں پڑ گئیں اس کے بعد، اور ٹڈیوں نے ساری ہریالی کھائی، وہاں تو کچھ بچا ہی نہیں تھا، مگر جو بھی تھا وہ چٹ کر گئیں۔ موسیٰ اور ہارون نے فرعون کے پاس جا کر اس سے کہا کہ خداوند عبرانیوں کو خدا یوں فرماتا ہے کہ تو کب تک میرے سامنے نیچا بننے سے انکار کرے گا؟ میرے لوگوں کو جانے دو کہ وہ میری عبادت کریں، ورنہ اگر تو میرے لوگوں کو جانے نہ دے گا تو دیکھ کل میں تیرے ملک میں ٹڈیاں لے کے آؤں گا۔ قرآن کریم کا جو بیان ہے عبادت کا، وہ تو اس ملک میں عبادت کرتے تھے، اور عبادت کی خاطر ان کو نہیں نکالا جا رہا تھا، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ تو اپنے مکان قبلتاً بناؤ، اور انہوں نے بنائے۔ اور آثار قدیمہ میں
وہ قبلت رخ مکان مل گئے ہیں. ایک ہی محلہ ہے سارے علاقے میں جہاں آمنے سامنے مکان ہیں، یا شمال کی جانب اور مشرق کی جانب، مگر شمالی مکانوں کا بھی اکٹھا گروہ ہے اور مشرق کی طرف رخ کرنے والوں کا بھی اکٹھا گروہ ہے جو فلسطین کی طرف اشارے کرتے ہیں. کیونکہ فلسطین جانا ہو تو ان کے علاقے سے پہلے شمال میں جانا پڑتا ہے، پھر سمندر کے ساتھ ساتھ دائیں طرف مڑ کے مشرق کا رخ کر کے پھر فلسطین کی طرف رخ کیا جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ نے قبلتاً کا یہ مفہوم سمجھا کہ جو بھی رستہ فلسطین کو جاتا ہے اس کے رخ پر مکان بناؤ، اور آدھا شمالی رخ اختیار کر لیا، آدھا مشرقی رخ اختیار کر لیا. یہ ثبوت کہ یہی سمجھا اب یہ آثار قدیمہ سے نکلا ہے، اور بالکل صاف اسی طرح دو حصوں میں مکان بنے ہوئے ہیں. اور کوئی عالم جو اس فن کا ماہر ہے کوئی وجہ پیش نہیں کر سکتا کہ کیوں ایسا ہوا ہے. کہتے ہیں ساری مصر کی جو تعمیر کی تاریخ ہے اس میں ایک ایسا کبھی واقعہ نہیں ہوا کہ مکان ایک ہی رخ پر ایک ہی سمت میں بنائے گئے ہوں، اور ایک مکانوں کا رخ اس طرف اور ایک کا اس طرف. تو بہرحال اب یہ عبادت کا تو سوال ہی نہیں، عبادت کا رخ ان کو حق تھا، وہاں اپنے خدا کی عبادت کیا کرتے تھے. اور قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس لیے نکال کے ہم عبادت کریں. عبادت تو نبی کرتا ہی، اس کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتا. اور موسیٰ اور ہارون نے فرعون کے پاس جا کر اس سے کہا کہ خداوند عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تو کب تک میرے سامنے نیچا بننے سے انکار کرے گا؟ میرے لوگوں کو جانے دو کہ وہ میری عبادت کریں، ورنہ اگر تو میرے لوگوں کو جانے نہ دے گا تو دیکھ کل میں تیرے ملک میں ٹڈیاں لے کے آؤں گا، اور وہ زمین کی سطح کو ایسا ڈھانک لیں گی کہ کوئی زمین کو دیکھ بھی نہیں سکے گا. کل زمین ٹڈیوں سے بھر جائے گی، اور تمہارا جو کچھ اولوں سے بچ رہا ہے، اولوں والی بات میں نے کہی تھی نا، صاف پتہ چلتا ہے پہلے اولے پڑ چکے تھے، جو کچھ تھوڑا بہت بچ رہا ہے وہ اسے کھا جائیں گی، اور تمہارے جتنے درخت میدان میں لگے ہیں ان کو بھی چٹ کر جائیں گی، اور وہ تیرے اور تیرے نوکروں بلکہ سب مصریوں کے گھروں میں بھر جائیں گی. اور ایسا تیرے آباء و اجداد نے جب سے وہ پیدا ہوئے اس وقت سے آج تک نہیں دیکھا ہوگا. اور وہ لوٹ کر فرعون کے پاس سے چلا گیا. تب فرعون کے نوکر فرعون سے کہنے لگے کہ یہ شخص کب تک ہمارے لیے پھندا بنا رہے گا؟ ان لوگوں کو جانے دو تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کی عبادت کریں. کیا تجھے خبر نہیں کہ مصر برباد ہو گیا؟ تب موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس پھر بلائے گئے، اور اس نے ان کو کہا کہ جاؤ اور خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو. پر وہ کون کون ہیں جو جائیں گے؟ موسیٰ نے کہا ہم اپنے جوانوں اور بوڑھوں اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور اپنی بھیڑ بکریوں اور اپنے گائے بیلوں سمیت جائیں گے، کیونکہ ہم کو اپنے خدا کی عید کرنی ہے. تب اس نے ان کو کہا کہ خداوند ہی تمہارے ساتھ رہے، میں تو ضرور ہی تم کو بچوں سمیت جانے دوں گا. اب یہ عجیب بات ہے، وہاں پہلے ہجرت کی ساری بات ہو رہی ہے، ہمیں اس زمین سے نکلنے دو. اب آخری وقت میں حضرت موسیٰ نے گویا جھوٹ بولا کہ ہم عارضی طور پر جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں سب کچھ کے ساتھ جانے دو کہ ہم نے خداوند کی عید کرنی ہے. تو فرعون گویا مان گیا اس وجہ سے کہ آ جائیں گے عید کر کے. تو کہتے ٹھیک ہے پھر لے جاؤ سب کچھ ساتھ، خبردار ہو جاؤ اس میں تمہاری خرابی ہے. عجیب بات ہے، یہ کہہ کر خداوند ہی تمہارے ساتھ رہے اور میں تو ضرور ہی تم کو بچوں سمیت جانے دوں گا، خبردار ہو جاؤ اس میں تمہاری خرابی ہے، نہیں ایسا نہیں ہونے پائے گا. تو تم مرد ہی مرد جا کر خداوند کی عبادت کرو، کیونکہ تم یہی چاہتے تھے اور فرعون کے پاس سے نکال دیے گئے. یعنی بعد میں بچوں کو بھی نہیں جانے دیا گیا. تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ملک مصر پر اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ ٹڈیاں ملک مصر پر آئیں اور ہر قسم کی سبزی کو اس ملک میں اولوں سے بچ رہی ہیں چٹ کر جائیں. بس موسیٰ نے ملک مصر پر اپنی لاٹھی بڑھائی اور خداوند نے سارے دن اور ساری رات پر پوروا آندھی چلائی، اور سب ہوتے ہوتے پوروا آندھی ٹڈیاں لے آئی، اور ٹڈیاں سارے ملک مصر پر چھا گئیں اور وہیں مصر کی حدود میں بسیرا کیا. اور ان کا دل ایسا بھاری تھا
کہ نہ تو ان سے پہلے ایسی چڑیاں دیکھی آئیں نہ ان کے بعد پھر آئیں گی، کبھی انہوں نے تمام روئے زمین کو کیونکہ انہوں نے تمام روئے زمین کو ڈھانک لیا، ایسا کہ ملک میں اندھیرا ہو گیا، اور انہوں نے اس ملک کی ایک ایک سبزی کو اور درختوں کے میووں کو جو اولوں سے بچ گئے تھے چٹ کر لیا، اور ملک مصر میں نہ تو کسی درخت کی نہ کھیت کی سبزی کی ہریالی باقی رہی۔ تب فرعون نے جلد موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا، وہ سب کچھ کھایا گیا، اب جلد بازی کیسی تھی، کچھ رہا تو ہے نہیں۔ جلد بلوا کر کہا کہ میں خداوند تمہارے خدا کا اور تمہارا گناہ گار ہوں، سو فقط اس بار میرا گناہ بخشوا، اور خداوند نے اپنے خدا سے شفاعت کر کہ وہ صرف اس موت کو مجھ سے دور کر دے۔ تو اس نے فرعون کے پاس سے نکل کر خداوند سے شفاعت کی، اور خدا نے پچھواں آندھی بھیجی جو ٹڈیوں کو اڑا کر لے گئی اور ان کو بحر قلزم میں ڈال دیا، اور مصر کی حدود میں ایک ٹڈی بھی باقی نہ رہی، اور خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا، اور اس نے بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا۔ تو یہ ابھی قصہ باقی ہے اور وقت ختم ہو گیا۔ آپ میں سے اکثر کو چونکہ بائبل پڑھنے کا موقع ملتا نہیں، وقت بھی نہیں ملتا، اس لیے یہ جو موازنے کا موقع ہے یہ اس لیے میں خود تفصیل سے آپ کو بتا رہا ہوں، اگرچہ ترجمے کا حصہ نہیں ہے، مگر آپ کے ذہن نشین ہو جانی چاہیے باتیں کہ وہ مضمون جو قرآن کریم نے تھوڑے لفظوں میں بڑی حکمت کے ساتھ تمام تر عقلی تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بیان فرمایا ہے، وہ بائبل میں اس طرح بیان ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ کبھی جلدی نہ کریں کہ بائبل کو اس وجہ سے براہ راست تضحیق کا نشانہ بنائیں۔ لازماً اس شرط کے ساتھ وضاحت ضروری ہے کہ ظاہر ہے یہ خدا کا کلام نہیں ہے، مگر اس سے ملتا جلتا مضمون چونکہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، اس لیے قرآن کریم نے تصدیق کر دی ہے کہ ان سب باتوں کی بنیاد وحی پر تھی، اور انسان نے جو بدل دیا ہے اس میں وحی کا قصور نہیں، وہ انسانی قصور ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے السلام علیکم، یہ لے لیں اس کو ٹھیک کر لیں پھر۔ اب تو انشاءاللہ سفر سے واپسی پر ہوگا نا۔